السلام علیکم دوستوں. آج میں پیش کر رہا ہوں رجال الغیب کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو. رجال الغیب جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے ایسی ہستیوں کو زمین پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے جو زمین کے امور یعنی کہ کاموں کو انجام دیتے ہیں. اب اس میں روحانی عمل کا یا سفلی عمل کا کیا عمل دخل ہے اور ان کی طرف کیوں منہ موڑ کے کام کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے ان کے اندر ایسی طاقت پیدا کری ہے کہ یہ اگر نہ بھی چاہیں تو کوئی اگر ان کی طرف منہ کر کے عمل پڑھ رہا ہو تو اس کا عمل وہ سلب ہو جاتا ہے. اور یہ سلب جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، بلکہ قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے ہیں اور کوئی ان کی طرف منہ کر کے عمل پڑھ رہا ہوتا ہے تو عمل ضبط ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس عمل کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ رجال الغیب کی طرف پیٹ کر کے، یعنی کہ ان کو پیچھے کی طرف اگر وہ جس مثال کے طور پہ مشرق کی طرف ہیں تو آپ مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھیں تاکہ آپ کی پیٹھ جو ہے ان کی طرف ہو جائے. تو اس طرح جو ہے وہ سفلی اعمال میں کیا جاتا ہے. روحانی اعمال میں یہ ہے کہ پہلے جہاں پہ وہ ان کا وہ دن ہوتے ہیں، ان کا سامنا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی طرف پیٹ کر کے عمل کو مکمل کیا جاتا ہے بیٹھ کے. تو خدا اللہ یعنی کہ قدرت نے ان کے اندر یہ وصف رکھا ہے کہ وہ عمل کو جذب کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو عمل کی دوبارہ ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو رجال الغیب کا خیال کرنا پڑے گا. اور آگے ایک نقشہ آئے گا، اس کے اندر چاند کی تاریخوں کے حساب سے، اسلامی چاند کی تاریخوں کے حساب سے بتایا جائے گا کہ کون سے دن رجال الغیب اس طرف ہوں گے اور ان کی طرف پیٹ کر کے منہ دوسری طرف کر کے آپ. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے عملیات میں، اور اس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ان کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ سلب ہو جائے گا. تو کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رجال الغیب کا جو ہے وہ طرف منہ کر کے نہ پڑھیں اور ان کی طرف پیٹ کر لیں. اور ان کو تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی. تو میں اس میں ایک آگے چارٹ آئے گا، وہ انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سب اسلامی تاریخیں ہوں گی. تو چاند کا جو بھی تاریخ ہوگی وہ اس تاریخ کے اندر اس طرف ہوں گے. مثال کے طور پہ 5 تاریخ ہے تو 5 تاریخ کو جو ہے جس طرف ہو آپ نقشے میں دیکھ لیں اور ان کی طرف پیٹ کر کے عمل کو شروع کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ سلب ہو جائے گا. ان کی طرف اگر منہ کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ سلب ہو جائے گا. تو آگے جو ہے وہ چارٹ آئے گا، اردو میں بھی آئے گا، انگلش میں بھی آئے گا، اور اس میں بتایا جائے گا کہ تاریخیں کون سی ہوں گی اور سمت کون سی ہوگی. یعنی کہ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، اور اس طرح کی جو ہے چاروں سمتیں جو ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ بتایا جائے گا. تو غور
اس چارٹ کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ عملیات کو کرنا ہے، چاہے وہ سفلی عمل کریں، چاہے وہ کالے علم کا عمل کریں۔ ہاں، جن میں مشرق کی طرف منہ کر کے آپ کو پڑھنے کو کہا گیا ہے، آپ اسی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ لیکن کچھ اعمال میں اگر بتایا گیا ہے کہ رجال الغیب کا خیال کرنا ہے، تو رجال الغیب کا آپ اس چارٹ سے، چارٹ کی مدد سے آپ اس طرف دیکھیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، اور جب آپ کو پتہ ہو کہ 5-6 تاریخ کو یہ اس طرف ہوں گے، تو آپ جو ہے ان کی طرف پشت کر کے، یعنی کہ ان کی طرف پیٹ کر کے آپ وہ ان کی طرف نہ کریں، دوسری طرف موڑ کے آپ عمل کریں۔ دوسرا سوال اکثر جو ہے وہ بار بار کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے، ہم کیا کریں، اور بیوی بچوں کا ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کمرہ بھی آپ کا ایک ہی ہے، تو آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ بیوی بچوں سے تھوڑا ہٹ کے نیچے زمین پہ لیٹ جائیں، یا کسی اور بیڈ پہ لیٹ جائیں، کسی اور چارپائی پہ لیٹ جائیں، زمین پہ کپڑا بچھا کر جو ہے وہ لیٹ جائیں، تو اس صورت میں آپ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا رہا کہ واش روم سے پڑھ کے آنا اور اپنی جگہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ الگ سو جائیں، تو الگ سو جائیں، بھئی بچوں کے ساتھ نہیں رہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال بھی بار بار کمنٹس میں آ رہا تھا، اور لیڈیز کی طرف سے بھی آ رہا تھا، اور مرد حضرات کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ ہمارا تو ایک ہی کمرہ ہے، ہم کیا کریں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ الگ بنا کے اور اس طرف پڑھ کے آپ لوگ جو ہے یہ جگہ مخصوص کر کے بیوی بچوں سے ہٹ کے آپ سو جائیں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو آپ کے لیے ضروری تھی۔ تو رجال الغیب کا میں نے جو ہے وہ آگے چارٹ آئے گا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے مطابق اس میں چاند کی تاریخیں لکھی ہوں گی، اسلامی چاند کی تاریخیں۔ تو آپ نے اسی دن جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ آج مشرق کی طرف جو ہے وہ کون سی تاریخیں آ رہی ہیں، جنوب کی طرف کون سی تاریخیں آ رہی ہیں، شمال کی طرف کون سی تاریخیں آ رہی ہیں، مغرب کی طرف کون سی تاریخیں آ رہی ہیں۔ تو جو ان کے سامنے تاریخیں لکھی ہوئی ہوں گی، آپ نے جو ہے وہ جیسے مغرب کی طرف آپ نے وہ دن مغرب ہوا، مغرب کا جو ہے وہ کوئی ایسا دن ہوا جو مغرب کی طرف ہوگا، یا تاریخ ایسی ہوئی جو مغرب کی طرف جو ہے رجال الغیب ہوں گے، تو آپ نے چاند کے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ اس میں وہ تاریخ ہے۔ اگر وہ تاریخ ہے وہ مغرب کی طرف وہ موجود ہوں، تو آپ ان کی طرف پشت کر لیں اور آپ اپنا عمل پڑھیں۔ یہ تھا رجال الغیب کے بارے میں معلومات، اور یہ قدرت کی طرف سے جو جاتا ہے، جو رجال الغیب زمین پہ جو ہے وہ گشت کرتے رہتے ہیں، اور انسان کے روحانی معاملات ہوں یا سفلی معاملات ہوں یا کالے علم کے معاملات ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، خاص کر یہ واش روم میں جو عمل کیے جاتے ہیں ان میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں اس باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیکن کمروں میں اگر کیا جاتا ہے تو اس باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ عمل میں نے بتا دیے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف کر کے منہ کر کے ہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو رجال الغیب کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی عمل پڑھ لیں۔ تو امید ہے یہ باتیں آپ سمجھ میں ہوں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔